آج کا ہمارا موضوع ہے روزے کی اہمیت یا روزے کی پاور۔ لطوریہ سال کا تیسرا موسم ہے روزوں کا موسم، اس لیے آج ہم روزے کی بات کریں گے۔ روزوں کا تصور پرانے عہد نامے میں پایا جاتا ہے۔ لفظ روزہ بابل کی اسیری سے پہلے ہمیں نہیں ملتا، لیکن اس کے بعد روزے کا تصور بھی پایا جاتا ہے اور بے شمار لوگوں نے مختلف مقاصد کے لیے روزے رکھے۔ خدا کے بندے داؤد نے اپنے بیٹے کی تندرستی کے لیے روزہ رکھا۔ نینوا کے لوگوں نے اپنے گناہوں سے نجات اور رہائی کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے 3 دن کا روزہ رکھا۔ آستر ملکہ کی قوم نے آستر کے لیے اور آستر نے اپنی قوم کے لیے 3 دن کا روزہ رکھا۔ خدا کے بندے عزرا نے اسیری کے بعد اپنی قوم کے گناہوں کے لیے، غلطیوں خطاؤں کے لیے اس نے روزہ رکھا کہ خدا انہیں معاف کرے۔ کوسینا کے پہاڑ پر خروج کی کتاب اس کا 24واں باب اس کی 28ویں آیت میں کوسینا کے پہاڑ پر خدا کے بندے موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ اور الیاس نبی نے پہلا ملوک 19 باب 8ویں آیت میں اس نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا اور نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ خداوند یسوع مسیح نے بڑی خدمت کی تیاری میں اس نے 40 دن کا روزہ رکھا، 40 دن اور 40 رات نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ اس زمانے میں یسوع مسیح کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو کہ اپنی زندگی روزوں میں گزارتے تھے، جیسے کہ مقدس لوکا کی انجیل 2 باب کی 37ویں آیت میں خدا کی بندی ہنا جو کہ نبیہ تھی اور روزوں اور نمازوں کے ساتھ وہ بندگی خدا کی عبادت کرتی رہتی تھی اور ہیکل سے کبھی جدا نہ ہوتی تھی۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح پر یوحنا کے شاگردوں نے سوال کیا، کہا کہ اے خداوند، ہم اور فریسی اکثر روزہ رکھتے ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح جب تک میں ان کے ساتھ ہوں یہ روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، جدا ہو جائے گا، پھر یہ روزے رکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی کی انجیل میں روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، اپنا منہ دھو، سر میں تیل ڈال، تاکہ لوگ نہیں، تمہارا باپ جو آسمان پر ہے، جو پوشیدگی میں تمہیں دیکھتا ہے، وہ تمہیں روزہ دار جانے۔ یسوع مسیح نے روزے کے بارے میں تعلیم دی کہ روزہ جو ہے یہ ظاہری طور پر نہیں بلکہ پوشیدہ، یہ پرسنل ریاست ہے اور یہ پوشیدہ ہونا چاہیے، لوگ نہیں جانے بلکہ خدا باپ جو آسمان پر دیکھتا ہے وہی ہمیں
جانے اور وہی ہمیں اجر دینے والا ہے۔ اور کبھی بھی روزہ رکھ کر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اور نہ ہی کسی سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی بہن کیا آپ نے روزہ رکھا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے سکھایا ہے کہ لوگ نہیں بلکہ تمہارا خدا جانے کہ تم نے روزہ رکھا ہے۔ مقدس متی کی انجیل 16واں باب 18ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے مقدس پطرس جو کہ مضبوط چٹان اور کیفا ہے، یسوع مسیح نے کہا تو کیفا ہے، میں تجھ پر کلیسیا بناؤں گا، اور جو کلیسیا بناؤں گا عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے۔ اور یسوع مسیح نے مقدس پطرس کو پہلا پوپ بنا کر اسے اختیار بخشا، اسے کہا کہ میں آسمان کی کنجیاں تجھے دیتا ہوں، جو کچھ تو زمین پر باندھے گا آسمان پر باندھ جائے گا، جو زمین پر کھولے گا آسمان پر کھل جائے گا۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے مقدس پطرس کو، رسولوں کو یہ اختیار بخشا کہ جو کچھ تم زمین پر قائم کرو گے آسمان پر قائم ہو جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا، اور آبائے کلیسیا نے بھی 40 روزے مقرر کیے، کیونکہ 40 کا عدد کاملیت کا عدد ہے، اور بائبل مقدس میں جہاں کہیں 40 کا عدد آیا ہے اس کے بعد نئے دور، نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ تو 40 روزے ہمارے آبائے کلیسیا نے مقرر کیے۔ تو جیسے خداوند نے کہا کہ جو کچھ تم زمین پر قائم کرو گے آسمان پر قائم ہو جائے گا، تو یہ جو آبائے کلیسیا نے روزے مقرر کیے یہ خداوند کی طرف سے ہے، اور یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم 40 روزے رکھیں۔ اور ہمارے روزے جو ہیں یہ شام سے شام تک ہے، جس طرح پرانے عہد نامے میں یہودی جو ہے وہ شام سے شام تک روزہ رکھتے تھے، ہمارے بھی آبائے کلیسیا نے جو مقرر کیے 40 روزے اور شام سے شام تک مقرر کیے، اور 24 گھنٹے 8 پہر 24 گھنٹے کے روزے مقرر کیے۔ تو میرے عزیزو، روزے میں بڑی طاقت اور پاور ہے، پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی۔ یہ تصور کیا جاتا تھا کہ روزہ رکھ کر جو ہم ریاضت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ خدا کے حضور جلد سنی جاتی ہے، اور روزے میں بہت بڑی پاور اور قدرت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ 5 دن کا روزہ رکھا، 3 دن کا روزہ رکھا، اور 40 روزے بھی مسلسل رکھے، اور اس میں جو پاور اور قدرت ملتی ہے، جو روحانی طاقت ملتی ہے، اس سے انسان جو ہے وہ دوسروں کو معاف کر سکتا ہے۔ اور روزہ جب انسان رکھتا ہے اتنی پاور مل جاتی ہے، طاقت ملتی ہے، برکت ملتی ہے کہ وہ دوسروں سے محبت رکھنے کی طاقت حاصل کرتا ہے، دوسروں کو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ روزے میں یہ طاقت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے کہا کہ ہم اس بدرو کو کیوں نکال نہ سکے، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ جنس دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ تو میرے عزیزو، روزے میں اتنی طاقت پاور ہے کہ اس کی طاقت سے شیطان جو ہے وہ بھاگ سکتا ہے۔ دعا اور روزے کی طاقت سے جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو دعا میں جو کچھ خدا سے مانگتے ہیں خدا ہمیں وہ برکت دیتا ہے، قدرت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، تاکہ ہم ابلیس پر، اس کی طاقتوں پر غالب آ سکیں۔ کہ خداوند خدا ہم سب کو یہ فضل عطا کرے تاکہ ان روزوں کے ایام میں
ہم روزے رکھ کر خدا سے بہت ساری برکات فضائل حاصل کر سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔